شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے۔ I would like to start with Hazrat Sulaiman alayhi salam and nation of jinns. When you talk about Sulaiman alayhi salam and you don't talk the story of jinns, it feels that you have left your talk incomplete. Yes. Something is missing in this story. So that's why when we talked about Hazrat Sulaiman alayhi salam, we felt we should bring up the story of jinns as well to complete the subject. That is it possible that a human being can see a jinn? It's not possible for normal people, but for Anbiya, it is possible to see jinns in its original and asl condition and state. حضرت سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو ان کے ارد گرد 400 کرسیاں ہوا کرتی تھیں۔ If you will share about this. جی مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی جو قسم ہوتی ہے وہی شرعی قسم ہوتی ہے، لیکن جنات کا معاملہ جو ہے کچھ اس طرح سے، کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے ہیں اور اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ڈرتے ہیں، تو جو جنوں کا علاج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی تم قسم اٹھاؤ کہ دوبارہ نہیں آؤ گے، تو وہ اتنی جلدی قسم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پر پھر وہ آخر مان جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ تو یہ جو ہوتا ہے معاملہ، تو یہ وہ ہستی سے ڈرتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اصل جو قسم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی بھی، اولیاء کرام کی بھی لوگ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم ہے، مجھے تمہاری قسم ہے، تو یہ قسم کوئی شرعی So it is also cleared in this thing that if anyone has anything, or we have discussed also in the previous silsila, that it is the jinn who is in the body, not if he or she says that I am Ghaus Azam or I am Khaja Muinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah. So they are jinns which are inside the body. Yeah, jinn, they like a spirit. Spirit, okay. They like steam. Okay. And whether this spirit is good and evil, or both, or evil only? No, evil. The good ones, they would not do the wrong things. Wrong thing, okay. Okay, they. Today it is also mentioned in our that good don't do harm anything, but they said یہ اس کے اوپر ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا. No, یہ ہمارے ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے. That Ameline, they make their own language, and there are too many names for these things in every culture. Okay. You touch any language, they will have 10 names, different names for these things, because it's something that's not visible. So people guess and they make stories, and they excite people, because of the stories of these unseen things. Okay. So in every nation, religion, culture, custom, civilization, there are different names for these things. Okay. Hazrat Allama Mahmud Alusi Baghdadi Rahmatullah Ta'ala alayh, he writes that sometimes these jinns, they come as a steam and they control the senses of a human being, and when they control the senses, then the person is not sensible anymore, and that khabis ruh,
that evil spirit, evil ruh, it interferes in the mind and in the body of the person and speaks from him, from his tongue, and holds things, runs, but that person doesn't know what is happening. Sometimes it's very strange, if woman suddenly will start speaking in the voice of a man. Yes. We have experienced that. Yes. And they would start speaking language that they could never speak. Okay. In their lives. They don't even know what is that language. Yes. Now imagine if a person got jinn here, all of a sudden he started speaking Japanese. Okay. And he does not even know ABCD of Japanese language or Russian language or German language. But all of a sudden this person is speaking. So that actually there's a Russian jinn or maybe German jinn. Japanese. Chinese jinn. Yes. So those are realities. So Hazrat Mahmud Arusi Baghdadi Rahmatullah Ta'ala says that only a stubborn person can deny this reality. Allah. Because these things are there, we experience them. Stubborn person, who you say? Stubborn, Ziddi. Ziddi, okay. Yes. Because these are proven with mushahidat. Yes. With the general observation of people from generation to generation. Okay. So you can't just deny that. ابھی جیسے آپ نے بات منشن کی یہ حاضری والی اور مفتی صاحب نے اس کو مزید بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ جو ہے وہ فتاوی افریقہ میں جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. صحیح. امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے بھی اکثر اوقات سننے کو ملا ہے کہ جو حاضرات کے موکل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو ان سے پھر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں بھئی ہمارے جو ہے وہ گھر پہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ بیماری آئی ہوئی ہے. یہ تو آپ نے بڑی زبردست یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے گھر پر کسی نے تعویذ تو نہیں کروایا کسی نے. اب وہ چونکہ وہ ہے ہی شیطان جن، اور اس کا کام ہی جو ہے وہ شیطانی کرنا ہے اور وہ لڑائی ڈالنا، تو وہ کہے گا ہاں بھئی تمہارے گھر میں ایک بندہ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ شین سے شروع ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ تمہارے گھر پہ معاملہ کرایا. اب دیکھا اس گھر میں شین کون ہے، تو وہ دیکھا کہ شین تو جو ہے وہ یہ پھوپھی کا نام ہے، بھابھی کا نام ہے، بہو کا نام آ گیا. تو اب یہ چکر شروع کیا. بہرحال اس کا یہ فرمایا کہ حاضرات کے موقع سے اس طرح کی باتیں یہ پوچھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اگر ان کے علم غیب ہونے کا اعتقاد کرے گا تو یہ کفر ہے. تو یہ ایک تو پہلی ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، یہ غوث پاک کی روح ہے یا یہ فلانے کی یہ ہے یہ وہ ہے. اور دوسری بات، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے تو اس کے لیے اوراد و وظائف ہیں. امیر اہل سنت کی جو مایہ ناز کتاب ہے فیضان سنت، اس کی جلد اول ہے، اس کے اندر باب ہے آداب طعام. اس کے اندر امیر اہل سنت نے مفصل طور پر جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے یہ لکھا ہے. پھر جنات کس چیز سے بھاگتے ہیں اس کو بھی مینشن کیا ہے، کس چیز سے گھبراتے ہیں اس کو بھی مینشن کیا ہے، کون سی چیز رکھیں تو جنات سے جو ہے وہ حفاظت رہ سکتی ہے. یہ بھی فیضان سنت کی جلد اول کے باب آداب طعام کے اندر لکھا ہے کہ سفید مرغ سے جو ہے وہ جنات جو ہے وہ بھاگتے ہیں. لیمبو ہے، لیمو گھر میں ہو، لیمبو گھر میں. مدنی چینل کے ناظرین بھی رکھیں لیمن ٹو کیپ لیمن ان دیئر ہاؤسز، سو انشاءاللہ جن ول ناٹ کم ان یور ہاؤس. تو پھر یہ چیزیں ہوں تو انشاءاللہ ان سے حفاظت بھی رہے گی. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اب اس سے الٹ پٹان کے سوالات جو ہے وہ نہیں کر دینے چاہیے، بلکہ جو علاج والا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے. Anything if you share, so then afterwards inshallah we will see the Skype questions. About shaitan, people call him Lucifer, Satan, that every Muslim knows that innahu lakum aduwwun mubin, that indeed he is for you an open, a clear enemy. But how he is being promoted today, not by these people, whether they are called, you call them witches or magicians or wizards, they are normal people. Some people feel like witches and wizards, they are ugly people with warts on their noses, flying with broomsticks. Very innocently, directly and mostly indirectly, they are promoting Satanism, which is the beliefs of shaitan, which is against obviously Allah Azza wa Jalla, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and Anbiya Alayhimus Salam. Therefore, very innocently, through entertainment, they are doing this. They are psychologically programming, especially youngsters, through their dramas and their movies. A lot of supernatural movies are out there
that it's okay to drink blood, for example, to do human sacrifices, these kind of things, because these are the things which are evil things of shaitan. They are promoting these things. Whatever they are promoting is anti-Islamic. It's against Islam. That it is good to gamble, it is good to drink sharab and alcohol. And regarding Sulaiman alayhi salam, there is one, they call it a spell. Now, the jinns or the devils, they taught this magic to the people. And this magical spells or charms, falsely they attributed to Sulaiman alayhi salam. There is one that they call the Triangle of Solomon. Solomon is Latinized Sulaiman alayhi salam. That if you take his name and you draw a circle, you conjure spirits. As Mufti Sahib was mentioning, that these jinns are like spirits. So what spirits? You actually conjure, or you call jinns and devils that come and assist you, and they have hierarchy where if you read certain, how we say wazifa, incantations, you read certain wazifas, incantations, and do certain rituals, you will get access to more powerful devils. This is what they are promoting. And if you have access to these kind of jinns or devils, you will get more powers and more blessings. Allah तबारक व तआला की ज़ात क़ादिर मुतलक है. सही. और फिर हम मुसलमान हैं, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमा दिया, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन. सही. दुआ जो है ये मोमिन का हथियार है. ठीक. बीमारी आ गई है घर पे, परेशानी आ गई है, रिज्क में जो है वो तंगी आ गई है, तंग दस्ती आ गई है, और जो है वो कोई भी इस तरह की परेशानी किसी तरह भी आ गई है, तो बेहतरीन जरिया आपको वेपन आपके पास मौजूद है, आपका उसको इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला से यकीन के साथ दुआ मांगे, आप सारी मुश्किलें जो है वो आसान होंगी. अल्लाह ताला का फरमान है, उदऊनी यस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा. और दुआ बंदा मांगे कबूल ना हो ऐसा होता ही नहीं. अमीर अहले सुन्नत ने अपनी मायानास तस्नीफ फैजान सुन्नत के बाब फैजान रमजान के अंदर जो है वो रिवायत नकल की है, याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब भी दुआ मांगता है तो वो 3 चीजों से खाली नहीं होती. सही. या तो जो मांग रहा है वो मिल जाता है, या जो दुआ मांग रहा है उसको आखिरत के लिए जो है वो जखीरा करके रख दिया जाता है, और तीसरा ये है कि जो बंदा दुआ मांग रहा है वो उसको उसकी वजह से उसके गुनाह जो है वो मुआफ हो जाते हैं. तो दुआ बार कबूल होती है. तो सच्चे दिल के साथ खालिके कायनात की बारगाह में बंदा रजू करे, कोई भी मसला है अल्लाह ताला की बारगाह में रजू करे, तो ये शैतानियत और ये जादू, ये टूने और ये बड़ा अच्छा बताया कि ये ट्रायंगल बनाना और सर्कल बनाना और उसमें इनाम लेना और उसको कैद करना, ये बड़े आजकल इस हवाले से मतलब मामला जो और मौजूद है, जो ये फिक्शन की फिल्म्स हो गई या फिर दूसरी इस टाइप की हो गई जिसके अंदर ये बताया जाता है कि वो ये बताया चैनल में वो पहुंच गया, जिन आ गया. ये हकीकत के अंदर किसने जिन देख लेना तो इनका दम ही निकल जाए. This is taken as real also. Some of the things they believe, we would laugh at it, but they take it as real. For example, they believe in a goddess, a female god, where they say that she is the source and she gave birth to the earth, she gave birth to the skies, these kind of things. And the difference between, for example, Tawizat al-Tariya, where these are pure amulets derived from the Quran, Hadith, sayings of awliya Allah. Their rituals, their spells, as Mufti Sahib mentioned, that a lot of kufr is used. And Amir al-Sunnat Damat Barakatum al-Aliyah always encourages us to continuously renew our iman, to do Bi'at Jadid. Because of these things, we don't know if we're listening to music or we're singing along or we maybe perhaps doing these spells, may Allah save us from that, maybe we are uttering kufr. Therefore, we should always renew our iman as well. परेशानी है, मुसीबत है, कुछ भी है, बंदा गौर करे कि ये आई कैसे है. सही. ये जरूरी नहीं तबीयत से ही आई है, जादू से ही आई है, टूने से ही आई है, जिन से ही आई है. अपना देखे खाना जो है वो हराम है, पीना हराम है, मामला जो है वो अल्लाह की नाफरमानी वाले हैं. फिर अगर ये मामला होगा तो फिर बंदा बोले जिन आ गया है, तबीयत आ गया है या जादू हो गया, तो ये फजूल सी बात. Actually, people don't want to accept that there is something wrong with them. Yes, right. Or they don't want to believe that they can be unlucky in some situations, or they can be unsuccessful in some business venture. So they would always find a scapegoat. Yes. To put the blame on that and find another person to be the culprit in this whole situation. Yes, you are right. So the problem is that people feel I'm perfect. There's nothing wrong with me. Nothing wrong can happen with me.
my taqdeer, which I don't know, No. is written perfectly, in my favor, but it is somebody else who came and tampered with it and changed it. Change. So it's and these people who are famous with taking out jinns and with taweez and etc., you will see around them there are always number of people, 10, 20, moving around them, circling around them, समझदार लोग चले जाते हैं मुझसे. in and out. I'm talking about the regular group. Yes, yes. Now that regular group, if you talk to them, each one will say, no, I'm caught up with jinn, or I'm caught up with jadoo, Yes. and so Hazrat is treating me. Or Hazrat treats them for a lifetime. Yes, yes. So they he got 10, 20 khadims around him, that's his army. Yes. And that adds to... He also needs kharcha pani, Hazrat. How can he get kharcha pani? Yeah, If so... he will not keep 10 to 20. 1,000 if one person So gives. most of these guys are psychologically ill. Yes. And somebody needs to tell them that, look, there's nothing wrong with you. You are perfectly fine. It's something that happens with everyone. Yes. And move on with your life. If the jinn is there, so what? What the jinn can do? Say. Allah subhanahu wa ta'ala has given you life. He has brought you in this dunya. He has appointed so many angels to protect you. No. So why are you worried about that jinn? What can jinn do? So Yes. if it is in your taqdeer that jinn will hurt you sometime in your life, so other accidents also happen. Yes. You don't run away from life. So face it and carry on. Carry. Do your things as a Muslim, perform your salah, read your wazaif, Subhan. seek help from authentic, pious mashayikh and ulama, Subhan. and you will be okay. Inshallah. Otherwise, you'll be caught up with these type of, professional spiritual healers. Yes. Amilin. Or Yes, and they will keep you, in that circle all the time. yes. That no, you got jinn. You got jinn. So keep on coming to me. So he got 10, 20 servants around him all the time. Yes. So that's also a situation that we observed, and it's happening in a lot of places. Allah. So what about those people who, besides these aminin, they go to people like fortune tellers and those who read crystal balls, tarot cards, these kind of. People are gullible, they're not educated, they're worried about issues, More about future. yes, What will happen in future, future, they're what will happen in scared, future. they don't know what's going to happen, and some indications. Yes. And now, because of that weakness, because of that vulnerable situation that people are in, so people take advantage. They use that situation to make money or to take other favors which ultimately amounts to money from those people. If they go to an alim-e-deen who is sincere, who is genuine, he might give them the correct advice. But they don't end up, not everyone, maybe some will go, but many will not end up going there. Yes. Many will end up going to the wrong people. Wrong. And then this is where Because the pious and good are not taking the money. And they will give the right advice, they will, give them moral support, Yes. they will Tell them remove to- their doubts and misunderstandings and give them direction, give them guidance that, look, don't worry about, what's going to happen tomorrow. Whatever Allah has planned would happen. Amen. Yes. As a Muslim, do the right things. Do what you're supposed to do. And leave that to Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah subhanahu wa ta'ala is supposed to do.
So Allah subhanahu wa ta'ala plans your future. Yes. You know, He plans your risk. He knows how long to keep you in this world. He planned it. Yes. So you can't take that away from Him. You can't use something and say, no, change your decision. Yes, dua and ibadat is something else. And that is because of His mercy, because His mercy, His blessings is invoked because of ibadat and worship. Not because of tricks. Yes. Not because of, wrong and funny things that people do. And then we were talking about, people, it's a business for people. That they claim that Baba came into me, Hazrat came into me, Ghaus Pak came into me, woman is saying that, man is saying that. Sometimes they pretend. Yes. Because when this starts happening, there are a lot of ignorant people who will start coming and giving you money, favors, take advice from you, and give you importance, and suddenly person feels, I was nobody. Today, look at, people are around me and they take my advice as very valuable, and they also do a lot of favors to me. And if I need something, I just pick up my phone and I'll tell them I need this and I need that. They say, no problem, they'll send me a check. Person suddenly feels power, Yes. money. And then, even if you tell him, now, if any one of them who's listening to me right now, Yes. that when you say that Ghaus Pak comes into you, you are a liar. He must be telling that, no, you are a liar. I'm truthful. यानी किसी में गौस पाक यानी कोई कहे कि ये कहे कि मेरे में गौस पाक आते हैं या मैं यानी गौस पाक मुझ में आते हैं, तो ये मुफ्ती साहब ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, और कहा कि हो सकता है ये आप पर वो कर रहा हो कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो याद रखिए झूठ है, ये जिन्नात करते हैं ये सारी शरारतें, और इस तरीके से मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर कभी ऐसा मामला हो ही जाए, जिन्नात वाला कभी कभार ये हो जाते हैं, टूने आसेब वगैरह बिल्कुल हो जाता है, इसका बेहतरीन हाल मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया, उलमाए कामिलीन और औलियाए रब्बानीयीन के पास आ जाएं। सही, वो आपको जो है वो मशवरा देंगे, समझाएंगे और फिर उसका हल भी इंशाअल्लाह करेंगे। दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, आए अमीर सुन्नत के दामन को थामे, ताबीज़ात तारिया पूरी एक मजलिस है जिसका काम ये है कि ये जुन्नात, जादू, टोने, आसेब, नजर, बंदिश, ये वो सब का इलाज और बिल्कुल फी सबिलिल्लाह जो है वो। आप लोग तो अमीर सुन्नत के करीब भी हैं, आखिर में इस मौजू को भी शामिल करना है कि अमीर सुन्नत के क्या इस हवाले से पावर्स हैं, और ये तो स्काइप के सवाल फैला हुआ जी। आप दावत इस्लामी की वेबसाइट जो है वो, अगर कहीं किसी के साथ ऐसा रूहानी मसला है, दावत इस्लामी की वेबसाइट जो है उसको लॉग इन करें, dawatislami.net। वहां पर बाकायदा एक जो है वो ऑप्शन बना हुआ है रूहानी इलाज का, उसको क्लिक करें। सर्विसेज के अंदर बाकायदा एक ऑप्शन है कार्ड का, उसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीसबिल्लाह जो है वो सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएंगे जो कि सालिहीन की जो है वो फहरिस्त में नहीं आता, और चीज है, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा लेगा। अमीर सुन्नत की एक बात याद आ रही है, एक मदनी मुज़ाकरे में आप इन्हीं जो लोगों को फंसाते हैं उनकी बातें जो है वो फरमा रहे थे कि कैसे करते हैं। ये कोई छोटा बच्चा है मिसाल के तौर पर, उसको ले जाएं, वो बोलेगा ये आपका बच्चा ये गिरा था एक दफा, सीढ़ियों पर से गिरा था। बच्चे गिरते ही रहते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। अब बंदा बोले हाँ जी बाबा की बच्चा तो हमारा गिरा था। सही। फिर जो है वो बोलेंगे इसने एक मर्तबा जो है वो इसके दूध का जो फीडर था वो उसने फेंक दिया था। जी जी। तो बच्चा गिलास भी फेंक देता है, वो फीडर भी। इस तरह की बाग में गए थे तो जो है ना वो दरख्त के नीचे गया था, तो बाग में तो जाएंगे, दरख्त के नीचे भी जाएगा, दरख्त के नीचे गुजरेगा। तो यानी ये बातें करने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो ट्रिक्स जो है वो शैतानियां करते हैं, वो इस तरह की बातें नफ्सियाती करके लोगों को बजाने फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर कभी ऐसा कोई मामला हो तो औलिया कामिलीन का दामन जो है वो थामना चाहिए।
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اجتماع پاک میں آئیں, دعائیں کریں, مدنی قافلے میں سفر کریں, تعویذات طاریہ سے رابطہ کریں. مایوس العلاج جنہیں ڈاکٹر جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. بالکل اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے, سارے کام ہوتے ہیں. اور کئی ایسے مریض الحمدللہ ہمارے پاس ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر حیرت ہوگی, کئی ایسے مریض آئے ایسے ایسے جنات کے شکار تھے, اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا, دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے بھاگ گئے الحمدللہ. So let's take the questions on Skype. Humayun bhai saying Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. کیا پہلا قبلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اور کیا قبلے کی تعمیر کے دوران وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے؟ راجہ تیمور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. How many years مسجد اقصی, تیمور from South Africa. حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہزادے کتنے تھے؟ ابو مشتاق رحیم بخش اتاری from Sakro. One more Islamic brothers, سہیل مون بھائی that السلام علیکم, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ایک نعت سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں from Saudi Arabia. And then again ممتاز علی بھائی that گھر میں جن ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام. One Islamic brother has said that وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is very beautiful show. We said silsila. So you also use the terminologies of this Madani Mahal and Dawat Islami. May Allah Azza wa Jal bless you all for providing us with such great information to enhance our knowledge. We have a question regarding jinns and whether it is true if there is a place where there are a lot of trees, there are jinns that live there. Also, if you have a pomegranate tree, you should have a lemon tree as well. He has asked. Jazakallah khair. Ameen. This was question from Yusuf Attari bhai from USA. Thank you, Yusuf bhai. Bint Rafiq Attariya. Salam. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. MashaAllah. Amazing silsila. Is it permissible to call one spouse Jan as father of jinn named Al-Jan? Is it permissible to call one spouse Jan as father of jinn named Al-Jan? سلام. I have a question کہ جب انسانوں پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے تو کیا اس کا افیکٹ جن پر بھی ہوتا ہے؟ That like زلزلہ came. So would the jinnat also face this? یہ نات سنا دیں, سنا پاس ہے, سنا پن ہے, سنا زہر ہے, اٹھ پیارے. Yes, Sulaiman alayhi salam did build the masjid and he passed away, his soul departed from his body while he was busy building the masjid and jinns were busy doing the work. Sulaiman alayhi salam, how many sons he had, we discussed in the last silsila that he had one son and that too was not formed fully. And do the jinns die natural death? Yes, they do die natural death. They live very long. Actually, one of the grandson of Shaitan met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him to do something, certain practices to make tawbah, because he was involved in the killing of Habil. So he was on the side of Qabil. So then he became Muslim and he regretted and he wanted to make tawbah, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Here if we also plus this issue that everyone have jinn, or we will say that Hamzat. So what is our Hamzat like and what was the Hamzat of? Okay, let's complete what we are discussing, otherwise there will be two things. So that tells you the age. Yes. That they live very long, but they do die. And if there are jinns, what should we do? Actually, there are a lot of wazaif to remove the jinns. You can read Ayatul Kursi, you can read 4 Quls. Okay. Also Surah Baqarah Subhanallah is very good to be recited. Subhanallah. And then there are many wazaif that you can get from Ta'wizat Attariya. Subhanallah. Not one, there may be 20 different type of wazaif. Subhanallah.
So you choose what suits you or easy for you to recite. One can do that. And if there's a pomegranate tree like anar tree, should there be a lemon tree as well? Well, it's not necessary. What is said, it's through the experience of pious people, that if you have a lemon fruit in the house, the jinns would not come. So lemon tree would not be in the house, it would be in the yard. Yes. So that's a different thing. Okay. Can a wife call her spouse Jan? Jan, what we say in subcontinent, Yes. it's in the meaning of life. Like you trust that person so much, you love that person so much, that you regard that person as your life, as your soul. It's a word that presents extreme love. So people who are, married, the husband and wife, they love each other, so they use these type of words. So that's perfectly fine, no problem with that. And then if azab comes to the azab, like earthquakes, things like that, floods. Yes. Does that affect to the jinns? Yes. No, this would not affect to them. Okay. Because they don't have physical bodies like us. They are more like steam, like spirit. Okay. So they would not be affected by these type of things. They will have their own disasters in their own world. They have their own problems which we don't know much about. Yes. But our accidents and our disasters that we face as humans, yes, not necessarily that it affects them as well. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا جی. جیسے ہمارے ناظرین نے جنات کے حوالے سے کافی ساری معلومات جو ہے یہ سنی, تو جیسے سوال بھی تھا کہ جن گھر میں ہوں تو کیا کریں, تو بہترین اس کا ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے حل ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایا ناز تعریف ہے مدنی پنج سورہ جو ہے وہ گھر پہ رکھیں, تو اس میں بہت سارے اوراد, بہت سارے وظائف, جادو, ٹونے, جنات, حسد, ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ درج ہے, تو وہ گھر پہ رکھیں گے. اور پھر وہ کسی سنی عالم دین کو قاری کو جو ہے وہ سنا بھی دیں. اسلامی بہنیں جو مدرسہ مینا بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان اوراد کو سنائیں اور پھر اس کے بعد ان کا معمول بنائیں, تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اب آئیے کچھ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین ناراض نہ ہو جائیں جنہوں نے یہ کالز کی ہیں, کچھ نعتوں کے لیے ہر ایک کے 2-3 جتنے یاد ہیں انشاءاللہ تعالی سنا دیں, تاکہ اور آخر میں کچھ بات اس پہ کرنی ہے کہ امیر علیہ سنت اس وقت ماشاءاللہ جو سمجھے کہ بقیت السلف شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کا فیض جاری کیا ہے. آپ حضرات قرب میں رہتے ہیں, کبھی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسے معاملات, کوئی ایسی بہار یہ ہوئی ہو تو اس کے متعلق سوچ کے رکھیے, تو مدنی چینل کے ناظرین کو اس سے بھی شیئر کریں کہ ہمارے شیخ طریقت کا ان پر بھی کتنا فیضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے, کاشا بلاوا مجھے دربار نبی سے, کاشا بلاوا مجھے دربار نبی سے. تو بغیر شہ کر وہ بلا خواب میں یا رب, تو بغیر شہ
مشرف مجھے دیدار نبی سے فرماتے مشرف مجھے دیدار نبی سے اور اللہ کو مانے جو محمد کو نہ مانے اللہ کو مانے جو محمد کو نہ مانے وہ ناری ہوا انکار نبی سے وہ ناری ہوا انکار نبی سے یہ دعا کر میرے حق میں اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے صلو علی الحبیب. آئیے ایک اور استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے خان میرا محتاج نظر ہے خان میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اور میں کر کے ستم اپنی جا پہ قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جا پہ قرآن میں جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت
شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. Few minutes remaining in ending of our silsila. Some questions we have also got on Skype. That Tanveer Bhai has asked, Assalamu alaikum. My name is Tanveer Hussain Attari. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. From Kenya, Nairobi. My question, can you tell me the name of jinn in English? And I request to Naat for Amir al-Sunnat. Okay. So the Naat you listened before, it was the Kalam of Amir al-Sunnat. Mazhar Bhatt Bhai, again that salam, jinnat se hifazat ka wazifa bata dein. I love Madani channel and Amir al-Sunnat and Dawat Islam. Thank you, mashallah. آپ کا پروگرام اللہ والوں کی باتیں بہت اچھا ہے. اس سلسلے کو آپ اردو زبان میں بھی دیجیے. یہ معاملہ یہ کہ دس از دا سلسلہ فار اسلامک بردرز لیونگ ان ساؤتھ افریقہ یو کے. وی آلسو ٹرانسلیٹ ان اردو. سمرائز ہو ہی جاتا ہے تقریباً, تو پھر بھی ایک تعداد ہے جو وہ ہے, مگر ابھی یہ انگلش سلسلہ ہے. اس میں ظاہر بات گفتگو بھی ہے ٹو مجلس انشاءاللہ امید کرم فرمائے تو اردو والوں کو بھی عطا فرمائے. اردو والوں کو بھی اب یہ کہ اگر اس پر اتنا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ والوں کی بات ہے. اردو میں بھی انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آسان فرمائے. جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ What do you say about these questions and the Well, the question, the English name is Genie. Genie. Yeah, Genie. Yes. G-E-N-I-E. Okay. So that is the English name for Okay. jinn. جنات سے حفاظت کا طریقہ تو یہ تو تعویذات تاریہ والے جو ہے وہ بتائیں گے. تو جو ہے ہم اتنا ہی رستہ بتائے دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین خود جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ جو ہے اس کو لاگ آن کریں. بکس کا جو اس میں آپشن ہے لائبریری کا, اس کو جو ہے وہ کھولیں. مدنی پیسورہ جو ہے وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں سارے روحانی علاج امیر سنت میں کافی سارے عطا فرمائے. دوسرے کہ ایک کسی پیر صاحب سے مرید بھی ہو جانا اس میں بہتر ہے. آپ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو امیر سنت سے مرید بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ اس کا خود بھی اثر دیکھیں گے. اور جو شجرہ شریف ہے اس کی پڑھنے کی بھی یہ برکت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ نہیں آئیں گے قریب. اور ایک تو امیر سنت کا واقعہ یاد ہے نا کہ ایک جانا نہیں وہ جا رہا تھا اور اس کے اوپر اچانک اس کی گاڑی کے اوپر وزن آ گیا. پھر جب وہ گاڑی سے اترا تو اس کے سینے پر اس کے کندھے پر وزن آ گیا. پھر ساری رات وہ پریشان رہا. اگلے دن اسلامی میں ملے, انہوں نے بتایا اب تعویذات اطاریہ پہ چلے جائیں. یہ باہر موجود ہے تعویذات اطاریہ کی. وہ شجرہ شریف دیا اور رکھا. اب اس دن وہ بلا اس کے سینے پر آ کر بیٹھی نہیں بلکہ باہر سے اسے دیکھتی رہی اور اسے وہ کہتی رہی کہ یہ جو شجرہ نے ہٹا دو میں تم سے دوستی کروں. اس نے ہٹایا نہیں اور آخر کار یہ ہوا کہ وہ اس سے اس کی جان یہ چھوٹ گئی. Alhamdulillah, we experienced many times. In South Africa, when people had this type of problems, maybe, in the middle of the night, they don't know where to go. Yes. There are not many ulama or scholars, living there. So they will come, anytime and they'll say, please help us, we're in trouble. Yes. And this I have experienced many times. I'm not an amil. Yes. I don't know how to take out jinns. I never learned that. But when people are there and they're desperate and they want help, so you start doing something. Yes. So normally I would start reading, Nadi Ali. Subhan. And then Shajara Attariya. Subhan. And alhamdulillah, the jinns will leave. Subhan. They make hazari, they trouble a little bit here and there, and then they'll tell you, please stop reading, I want to go away,
I want to leave, let me go. This is the effect that I've observed and I've seen. And it happened not once or twice, it happened many times. So, Alhamdulillah, the barakat of, Shajara Tariya, it's Ala Hazrat's Shajara, it's Ghaus Pak's Shajara, the barakah, the beneficence, the fairs of all these great Buzurgan Deen, you find it in this Shajara, in this Silsila. And many people, they're caught up with jinns and jadus. Our brothers in South Africa normally, they advise that if you're not bayat of any Pir or Murshid, take bayat with Amir Ahl Sunnah. And they do that, and Alhamdulillah, jinns leave them. Because they see that now this person is connected, with strong people. This person got strong backing now. So we can't, carry on, bullying him around or torturing him. So they also see that now he got some gods, behind him. So people that are suffering with these type of things, it's also good for them to take bayat with such personality in this age and time. Yes. This type of personalities are very rare. Yes, very rare. And then not many actually. No. So it's an opportunity that people should not delay in this process and take bayat with Amir Ahl Sunnah and protect their physical bodies from ailments, jinns, jadus, and their faith, their iman, and protect their akhirah as well. Subhan. Asim Mahmood Bhai has also added a message from Norway. Salam, walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, very nice silsila. May Allah Azza wa Jal shower His blessings upon you and give much more blessings in the ilm of Mufti Sahib. Mufti Sahib is the message for you. Ameen. Jazakallah. Thank you very much. Yeah, yes, anything regarding issues? Many people want instant gratification. That is, they want to fulfill their lust and their carnal desires, their nafs immediately. Yes. And for this purpose, they will go to, for example, imposters or fake amilin or fortune tellers, these kind of people who are instructed by jinnah to try and get whatever they desire. And Satanists, those who follow shaitan, they even have this belief that you must leave your religion, whatever it is, because religion is only there to control you and to keep you trapped in a grid or in a box. And rather, they tell you, you rather follow this religion of the witchcraft or Wiccans, or there's different names out there. And very, very innocently, how they promote this is that they are there to promote feminism. Because they believe, as mentioned earlier, they believe in this female goddess. Yes. Even a horned god, which is represented with the head of a goat. So they say that this is the only spiritual tradition, this witchcraft, which promotes, which believes or which worships a female god, and compared, according to them, compared to some religions out there which they venerate and they worship a male god, so there's more emphasis on respecting females in their religion. So Alhamdulillah, in Islam, if you look at the name of Allah, it is not masculine, it is not feminine. The true equality lies, Islam is the fastest growing religion in the world. Islam is growing so fast that they are wondering how this is happening. For example, in the UK, in the last few years, 100,000 reverts that have come to Islam, and most of them were women or are women. Because they are tired of consumerism, they are tired of immorality that is being portrayed by the media. And they find solace, they find peace in Islam. And they are covering up. They are putting their veils, they are putting their scarves, they are putting their dresses according to Islam. And our Islamic sisters, our Islamic brothers must take a warning from this. That you Muslims, they are practicing their deen. What about us who are born Muslims? What is our duty? Sometimes some things are present in our house and disappears, then it comes again. So whether these devils or jinns are in our home also, क्या कहते हैं? जिन्नात कर देते हैं चीजें गायब. इसीलिए अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जो माया नाज तसनीफ है फैज़ान सुन्नत, उसका जो पहला बाब है फैज़ान बिस्मिल्लाह, उसके अंदर जो है वो इरशाद फरमाया है. बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से काफी मुफस्सल मदनी फूल है. उनमें ये भी है कि जब बंदा कपड़े उतार कर रखे तो तय कर, मदनी इनामात में से एक मदनी इनाम भी है
کہ طے کر کے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے رکھے تاکہ ان کو جنات جو ہے وہ استعمال نہ کریں. گھر سے جب نکلیں تو دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھیں. Also we also have question regarding marriage. Can a man marry a female jinni? Well, it's not allowed, Yes. but it did happen. We also discussed in the previous. Yes, that the mother of Bilqis Yes. was Jinniya. Her father was human being, king, and the mother was Jinniya, and she was born out of that. Allahu Akbar. So that's in Hadith Mubarak. That's Hadith Mubarak. But But it's not allowed in our Sharia. Okay. Yes. صحیح. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس موضوع پر گفتگو ہوئی، جنات کے موضوع پر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ عز و جل آئندہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو پائیے اور خوب اس سے فیضیاب ہو جائیے. جنوں سے ہمیں ڈرنے کا نہیں ہے، بلکہ جن کو ہم جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ ڈرا کے جو ہے نا وہ بھگا دیں. مگر یہی ہے کہ اعمال اگر اچھے نہیں ہوں گے نا، نمازیں چھوڑنا، کرنا، بری چیزیں کرنا، ناپاک رہنا. Jinns like, especially these shayateen jinn, napak jinn, Yes. they like filth, They ناپاکی. Dirty things. Dirty things. Yes. And they normally near that place where there is dirt, where there is filth. That's why, when we enter the house, we don't say, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is. Yes. When we enter the shop, we don't make that dua. Yes. Why do we make that dua only when we enter the toilet? Yes. Because toilet is a place where you discharge filth. It's a filthy, smelly, bad place. Yes. And that's where they are. So you make dua because you are going to open up your sitr in front of them. And one who recites the dua, what yes, he's protected. Then they can't come and see you. They can't interfere with you. So similarly, people who don't make ghusl, they stay napak in the state of janabat. Ghusl is farz upon them and they did not perform ghusl for a long time. They can be attacked by jinns very quickly. And the women, see, that's the reason most of the time women become victim of jinns. Yes. Because they have that period, so they are in the state of impurity. But there are other ways that they should adopt to keep the jinns away, like reading Durood-e-Pak, reading other wazaif. It doesn't mean that you can't perform namaz, you can't do other ibadats. There are many ibadats which are permitted. So keep yourself engaged in dhikrullah, so these shayateen cannot be attracted towards you. No. So this is a basic principle. I've heard from a great alim-e-deen who's a khalifa of Hazur Mufti Azam Hind Rahmatullahi Ta'ala, that when some people came to him and they said, we got jinn and jadoo problem, instead of giving them taweez, he taught them how to do ghusl properly. No. And then he said, because these people don't know how to do ghusl properly, they stay napak. No. And when they stay napak, jinns come and capture them because they like napaki. No. They like impurity. So if they know how to stay pak, we are treating the root cause. We are treating the foundation of the problem. Yes. The root of the problem. This is very vital issue that every viewer of Madani channel must take note of. Girl or boy, man or woman, there are times when we are impure. Yes. We must learn how to make ourselves pure. We must learn how to make ghusl. Women, especially our sisters, they must take extra precautions. Yes. In the matters of paki and napaki. قرب کی بات ہوئی امیر علیہ سنت کے قرب کی.
اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے. مفتی صاحب قبلہ کو بڑی برکتیں ملتی رہتی ہیں, حاضر رہتے ہیں. تو ایک مدنی چینل کے ناظرین بھی قرب حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. امیر سنت سے جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ جو جتنا مدنی کام زیادہ کرتا ہے وہ اتنا میرے زیادہ جو ہے قریب ہے. کیا بات. تو مدنی قافلوں میں جہاں بھی ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے, امیر سنت کی صحبت سے فیض, آپ کے مدنی مذاکرے سن کے جو ہے وہ اٹھاتے رہے, تو اس کی برکتیں انشاءاللہ قرب پاتے ہی رہیں گے. دوسرے مدنی قافلوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی غسل, وضو, یہ سب چیزیں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو چیزیں دین نے بتائی ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ان کے شر سے انشاءاللہ تعالی آپ محفوظ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ باتیں ہماری کافی سیر حاصل ہوئی. اللہ تعالی قبول کر لے, اللہ تعالی اخلاص دے دے, اور بس اللہ قبول کر لے ہماری اس حاضری کو, ہماری ان باتوں کو عمل بھی دے دے کہ جیسا ظاہر ہے اللہ کرے ایسا ہی اس سے بڑھ کر ہمارا باطن بن جائے. اور یہ یقیناً کسی شیخ طریقت, کسی پیر کامل کی نگاہ ہی سے یہ بن سکتا ہے, ورنہ سچی بات تو یہ کہ بڑا حال ہمارا بگڑا ہوا ہے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے, اللہ اخلاص دے. آنا مدنی چینل پر یہ باتیں کرنا مشکل بڑا ہے, بڑا مشکل ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور استقامت دے دے, اور اچھی نیتیں اس میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نئے موضوع کے ساتھ, نئی ڈسکشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, من دے شمع تیری طرف لو لگے رہے, دے لطف میری جان کو سوزو گداز